بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 12 سورہ المائدہ۔ المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا، جس میں کنانی رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اسے اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو ہرگز گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریاح کے قریب پہنچے، ان نقیبوں سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم جسامت والے، نہایت قوی اور توانا اور ہیبت شوکت والے ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا۔ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، کہ ایک کالب بن یوکنا اور دوسرے یوشع بن نون، یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔ اس سیاق و سبات کے سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور تورات کے حکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کریں، ان پر 12 سردار بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔